حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بیٹے حسن بن علی بن ابی طالب علیہ السلام سن 624 ہجری 15 رمضان 3 ہجری کی شب کو مدینہ منورہ میں سورہ کوثر کی پہلی تفسیر بن کر صحن علی مرتضیٰ و خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا میں تشریف لائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امام حسن علیہ السلام کی آمد بہت بڑی خوشی تھی، کیونکہ جب مکہ مکرمہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے یکے بعد دیگرے ولادت فرماتے رہے تو مشرکین طعنہ دیتے اور آپ کو بڑا صدمہ پہنچتا۔ مشرکین کو جواب دینے کے لیے قرآن مجید میں سورہ کوثر نازل ہوئی، جس میں آپ کو خوشخبری دی گئی کہ خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت اولاد عطا فرمائی ہے اور مقتول نسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہوگا۔ دنیا میں ہر انسان کی نسل اس کے بیٹے سے ہے، لیکن کائنات کی اشرف ترین ہستی سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کا ذریعہ ان کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا یعنی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ و حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو قرار دیا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر عورت کی اولاد کا نسب اس کے باپ کی طرف ہوتا ہے سوائے اولاد فاطمہ کے، میں ہی ان کا نسب ہوں اور میں ہی ان کا باپ ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر نسب منتقل ہو جائے گا سوائے میرے نسب اولاد فاطمہ اور رشتے کے۔ انصاری نجران کے ساتھ مباہلہ کے لیے بھی رسول خدا حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کو اپنے فرزندان کے طور پر ساتھ لے کر گئے، جس پر قرآن کی آیت گواہ ہے۔ بہار الانوار میں ہے کہ جب سیدنا امام حسن علیہ السلام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نوزائیدہ بچے کو آغوش میں لے کر پیار کیا اور داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت فرمانے کے بعد اپنی زبان ان کے منہ میں دے دی۔ حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام سے چوسنے لگے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، خدایا اس کو اس کی اولاد کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ ولادت کے 7ویں دن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے عقیقہ فرمایا اور بالوں کو منڈوا کر اس کے ہم وزن چاندی تصدق کی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، آپ نے اس بچے کا کوئی نام بھی رکھا ہے؟ امیر المومنین نے عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سبقت میں کیسے کر سکتا تھا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی خدا پر کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ چند ہی لمحوں کے بعد جبرائیل امین پیغمبر کی خدمت میں وحی لے کر آ گئے اور کہا، خداوند عالم شاہ فرماتا ہے کہ اس بچے کا نام حسن علیہ السلام رکھتے ہیں۔ تاریخ خمیس میں یہ مسئلہ تفصیلاً مذکور ہے۔ ماہرین علم انساب بیان کرتے ہیں کہ خداوند عالم نے خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے دونوں شہزادوں کا نام انزال العالم سے پوشیدہ رکھا تھا، یعنی ان سے پہلے حسن و حسین نام سے کوئی موسوم نہ ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام سے زیادہ مشاورت رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چہرے سے سینے تک اور حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام سینے سے قدموں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شبیہ تھے۔ خدا کی وحی کے بغیر کوئی کام اور کلام نہ کرنے والے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازشوں سے محبت اور اللہ کے نزدیک مقام کا اندازہ اس حدیث مبارک سے لگایا جا سکتا ہے۔ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء ادا کرنے کے لیے باہر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو گود میں اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آگے بڑھے نماز کی امامت فرمانے کے لیے اور ان کو زمین پر بٹھلایا۔ ان نماز کے واسطے تکبیر فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے درمیان ایک سجدے میں تاخیر فرمائی تو میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ صاحب دردے یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر ہیں اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدے میں ہیں۔ پھر میں سجدے میں چلا گیا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران ایک سجدہ ادا فرمانے میں تاخیر کیوں فرمائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی کوئی بات نہ تھی، میرے نواسے مجھ پر سوار ہوئے تو مجھ کو برا محسوس ہوا کہ میں جلدی اٹھ کھڑا ہوں اور اس کی مراد کھیلنے کی خواہش مکمل نہ ہو۔ حضرت سلام ایک دن محو خطبہ تھے کہ حسن علیہ السلام آ گئے اور حسن علیہ السلام کے پاؤں دامن ابا میں اس طرح الجھے کہ زمین پر گر پڑے۔ یہ دیکھ کر حضرت سلام نے خطبہ ترک کر دیا اور منبر سے اتر کے انہیں آغوش میں اٹھا لیا
اور منبر پر تشریف لے جا کر خطبہ شروع فرمایا۔ حضرت برا بن عازب سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو اپنے مبارک کندھے پر اٹھایا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، بس تو بھی اس سے محبت فرما۔ بخاری و مسلم۔ اہل بیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟ فرمایا حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے فرمایا کرتے، میرے دونوں بیٹوں کو میرے پاس بلاؤ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو سنگا کرتے اور انہیں اپنے ساتھ لپٹا لیا کرتے۔ ترمذی شریف۔ حضرت ابن عمر سے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین دونوں دنیا میں سب مجھ میں سے میرے دو پھول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے ان دونوں یعنی حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا، اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے نانا نانی کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے چچا کو پھپھی کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے ماں باپ کے اعتبار سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ وہ حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام ہیں۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوصال کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائیں اور اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی وراثت میں سے کچھ عطا فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حسن میری ہیبت اور سرداری کا وارث ہے، اور حسین علیہ السلام میری جرات اور سخاوت کا وارث ہے۔ امام حسن مجتبیٰ نے 7 سال اور کچھ مہینے تک اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش محبت میں پرورش پر پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد، جو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی شاہ کے وصال سے 3 سے 6 مہینے پہلے ہوئی، آپ اپنے والد ماجد کے زیر تربیت آ گئے تھے۔ فرزند رسول امام حسن علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کی شہادت کے بعد امامت کے درجے پر فائز ہوئے، اس کے ساتھ خلافت اسلامیہ پر بھی متمکن ہوئے، اور تقریباً 6 ماہ تک آپ امور مملکت کا نظم و نسق سنبھالا۔ آپ کا عہد بھی خلفائے راشدین میں شمار کیا جاتا ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ امام حسن زبردست عابد، بے مثل زاہد، افضل ترین عالم تھے۔ آپ نے جب بھی حج فرمایا پیدل فرمایا، کبھی کبھی باپ کا برہنہ حج کے لیے جاتے تھے۔ آپ اکثر یاد خداوندی میں گریا کرتے تھے۔ جب آپ وضو کرتے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جایا کرتا تھا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بیت کی مثل کانپنے لگتے تھے۔ امام شافعی لکھتے ہیں کہ امام حسن نے اکثر اپنا سار و سامان خدا کی راہ میں تقسیم کر دیا ہے، اور بعض مرتبہ نصف مال تقسیم فرمایا ہے۔ وہ عظیم و پرہیزگار تھے۔ امام حسن علیہ السلام کے والد بزرگوار امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے 21 رمضان کو شہادت پائی۔ اس وقت حضرت امام حسن علیہ السلام کی عمر مبارک 37 سال 6 ماہ کی تھی۔ حضرت علی کی تکفین و تقسیم کے بعد عبداللہ بن ابن عباس کی تحریک سے قیس ابن سعد بن عبادہ انصاری نے امام حسن علیہ السلام کی بیعت کی، اور ان کے بعد تمام حاضر نے بیعت کر لی، جن کی تعداد 40,000 تھی۔ یہ واقعہ 21 رمضان مبارک 40 ہجری یوم جمعہ کا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور لوگوں کو بیعت کی دعوت دی۔ سب نے انتہائی خوشی اور رضامندی کے ساتھ بیعت کی۔ آپ نے مستقبل کی حالات کا صحیح اندازہ کرتے ہوئے اس وقت لوگوں سے صاف صاف یہ شرط کر دی کہ اگر میں صلح کروں تو تم کو صلح کرنا ہوگی، اور اگر میں جنگ کروں تو تمہیں میرے ساتھ مل کر جنگ کرنا ہوگی۔ سب نے اس شرط کو قبول کر لیا۔ آپ نے انتظام حکومت اپنے ہاتھ میں لے، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ اسلامی معاشرہ انتشار کا شکار ہے تو آپ نے تخت حکومت کو خیرباد کہہ دیا، کیونکہ امام حسن علیہ السلام کا واحد مقصد حکم خدا و حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی کا اجر چاہیے تھا۔ امام حسن علیہ السلام نے دین خدا کی سربلندی، فتنہ و فساد کا سر کچلنے، کتاب خدا اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمل درآمد کو یقین بنانے کے لیے اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح حدیبیہ کی تاثیر میں حکومت کو ٹھوکر مار کر جو تاریخی صلاح کی، وہ اسلام کی تاریخ کا ایسا ناقابل فراموش باب ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ امام حسن علیہ السلام اگرچہ صلح کے بعد مدینہ میں گوشہ نشین ہو گئے تھے، لیکن حق کے مرکز اور تعلیمات محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چشمہ امام حسن کا قائم رہنا دشمنان دین کو کب گوارا تھا۔ اس لیے جعدہ بنت عائشہ کو انعام و کرام کا لالچ دے کر نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام نے 28 صفر 49 ہجری کو جام شہادت نوش کیا اور جنت البقیع میں بدفن ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار کے صدقے ہم سب کے سارے گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف فرمائے اور ہماری تمام حاجات قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔